یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں رینگتا ہوا جیسے ہی ایک بڑی قبر کے پاس پہنچا، اس کی دوسری طرف سے ایک شخص یکدم اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف کو بھاگا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر کار نکل گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے قبرستان ہی میں رہ جائے گا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اسے گردن سے دبوچ کر اپنے ساتھ لیتا ہوا زمین پر آ رہا۔ وہ کافی صحت مند آدمی تھا۔ بدن کی ابری ہوئی مچھلیاں اس کے محنتی اور سخت جان ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ زمین پر آتے ہی میں نے دو چار سخت ہاتھ اس کے چہرے پر جمائے تو فضا اس کی بے ساختہ چیخوں سے گونج اٹھی۔ شاید میرا کوئی غصہ اس کی کنپٹی پر لگا تھا، کیونکہ وہ ایک بار جو زمین پر گرا تو دوبارہ اٹھ نہ سکا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پھرتی سے گھومتے ہوئے ایک لات چلائی، دب کی آواز آئی اور کوئی اپنے منہ سے اوہ کی آواز نکالتا ہوا میرے پیچھے کی جانب گرا۔ میں نے اس پر اپنا پستول تان لیا اور گرجدار آواز میں بولا، ہینڈز اپ، خبردار جو کوئی چالاکی دکھائی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر سے اٹھا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، ہر شے کے دھندلے دھندلے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص آہستگی سے اٹھ رہا تھا، اس کے انداز میں کوئی خوف شامل نہیں تھا۔ اٹھتے اٹھتے کہنے لگا، نہ چالاکی دکھانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ ہم دوست ہیں۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا۔ یہ وہی موٹر سائیکل سوار نوجوان تھا جس کا پیچھا کرتے ہوئے ڈاکٹر پرکاش اینڈ پارٹی یہاں تک آئے تھے۔ او تم! میں نے اسے معذرت کی اور دوستانہ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے گرم جوشی سے تھام کر دبایا اور جذبات سے پربرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کر میری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا یہ قرض کس طرح اتاروں گا، لیکن خدا گواہ ہے کہ اللہ کے بعد یہ جان آپ کی امانت ہے۔ نہیں دوست، تمہاری اور ہماری جانیں بس اللہ کی امانت ہیں۔ میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم عبد المالک کے ساتھی ہو تو پھر ہم بہت ہی گہرے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ مالک بھائی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ بس ایسے ہی ایک بار ملاقات ہو گئی تھی۔ مجھے بہت متاثر کیا تھا اس بندے نے۔ اس کی ایک ہی ملاقات مجھے تمام عمر یاد رہے گی۔ ہاں، وہ ایسے ہی عظیم انسان تھے، اس نے گلوگیر آواز میں کہا، اور شاید اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جنہیں اس نے اپنی قمیض کی آستین سے صاف کیا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اسے تسلی دی۔ چند لمحے سکوت کے گزرے تو اسی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ میرا نام قمر ہے، ایک محب وطن پاکستانی۔ اچھا، تو آپ ہیں قمر؟ ابھی یہ لوگ شاید آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں خیر، باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اس بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کی تدبیر کریں، مجھے یقین ہے کہ اس سے کافی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ میں نے نیچے پڑے ہوئے بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر قریب ہی گورکن کی جھونپڑی ہے، اسے وہاں لے چلتے ہیں، اس نے کہا اور جھک کر اس بے ہوش آدمی کے بازو پکڑ لیے۔ میں نے اسے ٹانگوں کی طرف پکڑا اور دونوں ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے جھونپڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، بوندیں فوارہ کی صورت گر رہی تھی۔ چہرے پر پانی پڑا تو وہ بے ہوش شخص کسمسایا۔ جب ہم جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنا بازو زور سے دبائے ہوئے تھا، لگتا تھا میری چلائی ہوئی گولی نے اس کے بازو کی ہڈی کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بانسوں کی بنی ہوئی جھونپڑی میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ ایک طرف ایک پرانی سی لالٹین جل رہی تھی اور ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو زمین پر پٹخا اور میں نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں حیران رہ گیا۔ یہ رمیش تھا، وہی رمیش جس نے ڈاکٹر پرکاش کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا تھا۔ اوہو، یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے، میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رمیش مجھے پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت میں میک اپ میں تھا، لیکن میری آواز پر وہ چونکا۔ تم قمر ہو نا؟ خوف سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہ جانے ڈاکٹر اور کرنل نے کیا کچھ میرے بارے میں اسے بتایا تھا کہ میرا جواب اسبات میں ملتے ہی اس کی گگی بند گئی اور وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، مجھے معاف کر دو، میرا کچھ بھی قصور نہیں ہے، میں تو ڈاکٹر پرکاش کا ملازم ہوں، وہ جو کام کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، رام قسم میں بالکل بے قصور ہوں۔ ہاں تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تو میں جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سچ سچ جواب دینا۔ ہاں بالکل سچ بولوں گا، رام قسم، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر پرکاش کا کیا معاملہ ہے؟
ملک میں اس کی موت کا چرچا ہے مگر وہ زندہ ہے۔ میرے سوال پر وہ ذرا چونکا۔ میں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرا ساتھی دروازے پر جم گیا تھا تاکہ باہر سے کسی خطرے کی صورت میں اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر پرکاش، وہ تو واقعی مر چکے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے اس ہندو بنیے سے سچ کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن میں نے بھی اسے سچ اگلوانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولو گے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں رام قسم، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ ڈاکٹر پرکاش کا کیا معاملہ ہے؟ وہ مر چکے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں رام قسم، اس نے وہی بات دہرائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ میں نے اسے پھر بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سچ سچ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، یقیناً ایک دو دانت بھی ٹوٹ گئے ہوں گے۔ وہ میرے شکنجے میں جکڑا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، بتاؤ جلدی بولو ورنہ سر کے بال سر سے الگ کر دوں گا۔ اس نے گردن کے اشارے سے کہا کہ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس نے منہ میں جمع ہو جانے والا خون ایک طرف تھوکا تو اس خون میں لتڑے ہوئے دو دانت بھی شامل تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور ایک بار میری طرف دیکھ کر اپنی گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا، تمہاری وجہ سے کار ایکسیڈنٹ کے اندر ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ایک ایسے کمرے میں پایا جس کی دیواروں پر چاروں طرف ایذا رسانی کے آلات سجے ہوئے تھے۔ تم سمجھو وہ ایک ٹارچر سیل تھا۔ کمرے میں اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ صرف ایک بوڑھا شخص موجود تھا جو ہونک بنا کرسی پر بیٹھا تھا اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حماقت ہی حماقت تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ان خطرناک آلات کو دیکھنے لگا جنہیں دیکھ کر ہی خوف طاری ہو جاتا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہوش میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کو بھی ہوش آ گیا۔ انہوں نے حیرت اور پریشانی کی عالم میں چاروں طرف دیکھا اور جو ہی ان کی نظر اس بوڑھے پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ انتہائی خوف زدہ نظر آنے لگے، جیسے انہوں نے سچ مچ موت کو اپنے روبرو دیکھ لیا ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ بوڑھا اب بھی ہونک بنا ہمیں گور رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل بے ضرر سا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر صاحب کیوں اس سے اس قدر خوف زدہ تھے۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو برمی، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں کیوں لائے گئے ہیں۔ ہوں کوئی دشمنی نہیں اپنی، اس احمق بڈھے نے گردن کو ہلاتے ہوئے کہا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ٹکراؤ سے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ پیسے کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور تمہارے سر کی قیمت 10,000 روپے لگی ہے۔ 10,000 کیا سمجھے؟ اس نے بویں اچکاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر 10 کے عدد کو مجسم صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں میں صرف اور صرف 9 انگلیاں تھیں، کیونکہ اس کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ کس نے لگائی ہے یہ قیمت؟ ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا۔ نہ، اس نے انگلی کے اشارے سے انکار کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ میرا کاروباری راز ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ… اس نے کیک کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا اور عجیب خوف زدہ کر دینے والے انداز میں انہیں گورنے لگا۔ اس کی گفتگو سے ہی ڈاکٹر صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمیں محض دھمکی دے رہا ہے، کیونکہ کرائے کے قاتل مرنے والے کی مرضی نہیں پوچھا کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سودا بازی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہم تمہیں 10 کا دگنا دے سکتے ہیں۔ بات اب بھی واضح نہیں ہوئی۔ صاف بات یہ ہے کہ اگر تم ہمارے لیے کام کرو تو ہم تمہیں دگنی رقم ادا کریں گے، سب کی سب ایڈوانس۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے لالچ دیا۔ کام کی وضاحت کرو، بوڑھے نے کہا۔ کام یہ کہ جس پارٹی نے تمہیں میرے قتل پر مامور کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو۔ یہ تو نوکری ٹائپ کام ہے، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں صرف مختصر کام کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ میرے جیسے کئی نثار برمی اس کی جیبوں میں پڑے رہتے ہیں۔ میں تو اس کے ایک پرانے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں، ورنہ وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتی تھی۔ بوڑھے نے ڈاکٹر صاحب کی بات کا مفصل جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ وہ بوڑھا بھی پیچھے ہاتھ باندھے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں بالکل خاموش بیٹھا حیرت سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا۔
ڈاکٹر صاحب نے خاموشی کا سحر توڑا. کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمیں جانے دو, 10,000 ہم تمہیں ادا کر دیں گے. ہوں, تم نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی. تمہاری زندگی کا مطلب ہے میری موت. اگر میں تمہیں جانے دوں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے. بوڑھے نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا, کیوں نہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میں نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. دونوں نے چونک کر میری طرف یوں دیکھا جیسے وہاں میری موجودگی کا ان پر پہلی بار انکشاف ہوا ہو. ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں, اگر کہیں تو بتاؤں. میں نے اجازت طلب نظروں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہاں کہو, کیا بات ہے؟ انہوں نے جلدی سے کہا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ برمی صاحب ہمیں یہاں سے ہسپتال پہنچا دیں تو ہم انہیں لاوارث لاشوں میں سے ایک لاش فراہم کر دیں گے جس کا قد کاٹ آپ کی طرح کا ہوگا, یا اس لاش کی شکل بگاڑ کر کہیں ویرانے میں ڈال دیں گے. لاش دریافت ہونے پر ہم مشہور کر دیں گے کہ ڈاکٹر پرکاش کو قتل کر دیا گیا ہے. میں نے بات مکمل کرتے ہوئے دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا. بوڑھا ستاشی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا, بہت اچھی تجویز ہے مگر ایک خامی ہے. لاش کی شناخت کیسے ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب جٹ بولے. اس کے علاوہ ایک اور خامی ہے, نثار برمی نے کہا. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. 10,000 سے کام نہیں چلے گا, رقم دگنی کرو. ڈاکٹر نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا. چند لمحے سوچا پھر بولے, ٹھیک ہے, یہ شرط بھی منظور ہے. تو ہم وہاں سے نکلے اور اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کر کے ہم نے دنیا کو یہ بات باور کرا دی کہ ڈاکٹر پرکاش قتل ہو چکے ہیں. اب دنیا میں صرف میں وہ واحد آدمی ہوں جو جانتا ہے کہ ڈاکٹر پرکاش زندہ ہے اور کہاں ہے. رمیش اپنی کہانی مکمل کر کے خاموش ہو گیا. گفتگو کے دوران وہ مسلسل خون تھوکتا رہا تھا. اس کے چپ ہوتے ہی میں نے دوسرا سوال پوچھا. آج کل ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ آج کل وہ میک اپ میں ہے اور اپنی آواز بھی بدل لی ہے تاکہ کوئی قریبی دوست بھی انہیں شناخت نہ کر سکے. لیکن میں نے تو انہیں آواز سے ہی پہچانا تھا. میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ہاں, اس ویرانے میں انہوں نے آواز بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ یہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا. تمہارے دوسرے ساتھی کون تھے؟ بھارتی فوجی. کیا ان کا تعلق راہ سے تھا؟ ہاں, رمیش نے جھجکتے ہوئے اس بات کا اقرار کر لیا. کیا تمہارا تعلق بھی راہ سے ہے؟ نہیں, میں صرف ڈاکٹر کا باڈی گارڈ ہوں. تمہارا گھر کہاں ہے؟ کلکتہ میں. تم لوگ بنگال میں کیا مشن لے کر آئے ہو؟ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہمیں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا ہے. یہ کام کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم. ڈاکٹر کا تعلق بھی راہ سے ہے؟ میں نے سوال کیا. میں نہیں جانتا, جواب ملا. کرنل اور ڈاکٹر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ معلوم نہیں, میرے لیے تو دونوں ہی آفیسر ہیں. تم اپنی کارکردگی کی رپورٹ کس کو کرتے ہو؟ ڈاکٹر پرکاش کو. اور ڈاکٹر پرکاش کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ معلوم نہیں وہ کون ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہوگا. میں نے کئی بار ڈاکٹر کو اس سے فون پر بات کرتے سنا ہے. اس وقت ڈاکٹر کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے. رمیش نے کہا. کیا کبھی تم نے بھی اس کی آواز سنی ہے؟ ہاں, ایک بار ایسا ہوا تھا. لہجے سے وہ کوئی. اس سے پہلے کہ رمیش بات مکمل کرتا دروازے پر کھڑا ہوا میرا ساتھی زور سے چیخا, بچو. اور میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین پر گر پڑا. اگر ذرا سی بھی تاخیر ہوتی تو یقیناً گولی میرے دل کے آر پار ہوتی. لیکن اب وہ میرے بجائے میرے سامنے بیٹھے ہوئے رمیش کی کھوپڑی میں روشن دان بنا چکی تھی. میں نے زمین پر گرتے ہی کروٹ بدلی اور پیچھے کی دیوار کی طرف فائر کر دیا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے ایک نظر رمیش کی طرف ڈالی. پیشانی پر لگنے والی گولی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا. چند لمحے انتظار کے بعد ہم دونوں جھونپڑی سے باہر نکلے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ بڑے چوکنے انداز میں زمین پر رینگتے ہوئے قبروں کی آڑ میں آگے بڑھے. جھونپڑی کی چاروں طرف دور دور کا علاقہ چھان مارا مگر کوئی نہ ملا. شاید وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا. ہم دونوں ایک مرتبہ پھر یکجا ہوئے تو گفتگو کا سلسلہ چل نکلا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا, لو بھائی, تم نے اپنا حساب تو برابر کر لیا. میں نے تمہاری جان بچائی, تم نے میری. حساب بے باک. وہ ہنسنے لگا. ہم باتیں کرتے ہوئے اس سمت چلے جا رہے تھے جدھر وہ 2 لاشیں پڑی تھیں. ڈاکٹر پرکاش کی شخصیت کافی پر اسرار سی ہو گئی تھی. اس کے بارے میں مجھے کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی تھی لیکن اس کے مشن کا کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا. مجھے میجر صاحب کی بات یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ اس بار ہندوستان مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہوگا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حملہ کس رخ سے کیا جائے گا. اب کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں دشمن کیا کھیل کھیل رہا ہے. حالانکہ رمیش کے بقول ڈاکٹر کا تعلق راہ سے مشکوک تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اگر راہ کا ایجنٹ نہیں تو ضرور روس کی خفیہ تنظیم KGB کا ایجنٹ ہے. رمیش کا آخری جملہ میں نے اپنے تئیں یوں پورا کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی لگتا تھا اور اگر میرا اندازہ صحیح تھا تو وہ ضرور KGB کا ایجنٹ ہوگا. بہرحال یہ معاملہ تو بعد کا تھا.
فی الحال تو ڈاکٹر ہی منظر عام پر آیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رکھنی تھی۔ ہم لاشوں کے قریب پہنچے تو ایک اور حیران کن منظر ہمارا منتظر تھا۔ میں نے اپنے لباس کی جیب سے پنسل ٹارچ نکال کر جب ان لاشوں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک بڑے پتھر کی مدد سے ان دونوں کے چہروں کو کچل دیا گیا ہے۔ اب ان کی شناخت ناممکن ہو گئی تھی۔ وہاں چند ایسی چیزیں بھی ملی جن سے پتہ چلتا تھا کہ مرنے والے میک اپ میں تھے، اور ان کو میک اپ میں ہونا بھی چاہیے تھا، آخر وہ جاسوس تھے۔ لیکن ڈاکٹر پرکاش بھی تو آج کل میک اپ میں رہتا ہے، تو کیا ان دونوں میں سے کوئی ڈاکٹر پرکاش بھی ہے؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان میرے دماغ پر ہتھوڑے لگا رہا تھا۔ پہلے تو رمیش جانتا تھا کہ ڈاکٹر زندہ ہے اور فلاں روپ میں ہے، اب تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور میرے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ میں ایک بار پھر اندھیرے میں تھا۔ کافی دیر تک اسی شش و پنج میں رہا۔ میرے ساتھی نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں قبرستان سے نکلے۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ قبرستان سے تھوڑی دور جہاں میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی تھی، وہاں پہنچ کر میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور دونوں واپس ڈھاکہ کی طرف آنے لگے۔ راستے میں نے اس کا مکمل انٹرویو کیا۔ اس کا نام عبداللہ تھا، ماں باپ مر چکے تھے، بہن لاپتہ تھی، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے اس نے بتایا، میرے والد سائیکل رکشہ چلاتے تھے اور دن بھر کی مشقت سے جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بمشکل 4 افراد کا کھانا پورا ہو سکتا۔ میری والدہ کافی کفایت شعار خاتون تھیں، کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ ایک دن ایک حادثے میں والد صاحب کا رکشہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ رکشہ ٹوٹا سمجھو دال روٹی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ گھر میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا، اب نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک ہندو مہاجن رہتا تھا، وہ لوگوں کو سود پر رقم قرض دیا کرتا تھا۔ والد صاحب نے اس سے رابطہ کیا اور بہت زیادہ شرح سود پر کچھ رقم قرض حاصل کر لی۔ رکشہ تو ٹھیک ہو گیا مگر والد صاحب کو فکر لگ گئی اور 2 سال کے اندر اندر وہ سخت محنت اور فکر کی وجہ سے ٹی بی کے مریض ہو گئے۔ میں چھوٹا تھا، کوئی 7-8 سال کی عمر ہوگی۔ پھر ایک رات دوا نہ ملنے کی وجہ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار ڈھاکہ کی طرف محو سفر تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے برائی ہوئی آواز میں پھر اپنے حالات سنانے شروع کیے۔